بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں، ان سے جو کچھ منقول ہے اس میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے پروردگار سے ڈرنے والے ہوں، اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کیے تاکہ وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ پھر جب وہ حاضر ہوئے اور ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا، پروردگار اگر تو چاہتا تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ایک ایسے کام پر ہمیں ہلاک کرے گا جو ہمارے اندر کے احمقوں نے کیا ہے؟ یہ سب تیری آزمائش ہی تھی، تو اس سے جس کو چاہے اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت بخش دے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، سو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ پروردگار تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے۔ فرمایا، میں اپنے عذاب میں تو اسی کو مبتلا کرتا ہوں جسے میں اپنے قانون کے مطابق مبتلا کرنا چاہتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے۔ سو قیامت کے لیے میں اس کو ان لوگوں کے حق میں لکھ رکھوں گا جو تقوی اختیار کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، اور ان کے حق میں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے، ان لوگوں کے حق میں جو آج اس نبی امی رسول کی پیروی کریں گے جس کا ذکر وہ اپنے ہاتھ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا دیکھتے ہیں۔ وہ انہیں بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام ٹھہراتا ہے، اور ان کے اوپر سے ان کے وہ بوجھ اتارتا اور بندشیں دور کرتا ہے جو اب تک ان پر رہی ہیں۔ لہذا جو اس پر ایمان لائے، جنہوں نے اس کی عزت کی اور اس کی نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس روشنی کی پیروی اختیار کر لی جو اس کے ساتھ اتاری گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔
کہہ دو اے پیغمبر کے لوگو، میں تم سب کی طرف اس خدا کا رسول ہو کر آیا ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہی زندگی دیتا اور وہی مارتا ہے، سو اللہ اور اس کے نبی امی رسول پر ایمان لاؤ جو خود بھی اللہ اور اس کے ارشادات پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم راہیاب ہو جاؤ۔ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ اسے ضرور مانیں گے۔ ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسے لوگوں کا ہمیشہ رہا ہے جو حق کے مطابق رہنمائی کرتے اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں، تاہم زیادہ وہی ہیں جو نافرمان رہے۔ ہم نے انہیں 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے الگ الگ گروہ بنا دیا تھا۔ جب اس کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی اس پتھر پر مارو۔ اس نے ماری تو اس سے 12 چشمے بہہ نکلے، اس طرح کہ ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ صرف یہی نہیں، ہم نے ان پر بدلیوں کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارے، کھاؤ یہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ افسوس کہ جن پر یہ عنایت ہوئی انہوں نے اس کی ناقدری کی، اور اس طرح ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون۔ اور انہیں وہ واقعہ یاد دلاؤ جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ اور دعا کرو کہ پروردگار ہمارے گناہ بخش دے، اور بستی کے دروازے میں عجز کے ساتھ سر جھکائے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور تم میں سے جو لوگ اچھا رویہ اختیار کریں گے ان پر آگے ہم اور بھی عنایت فرمائیں گے۔ پھر جو بات ان سے کہی گئی تھی ان کے ظالموں نے اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا، چنانچہ ہم نے ان پر آسمان سے عذاب اتارا اس لیے کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے تھے۔